اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق 70ویں سپارے کی ابتدا ہے، اور یہ سپارے کے ساتھ ساتھ ایک نئی سورت کی بھی ابتدا ہے جس کا نام سورہ انبیاء ہے۔ نام سے ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ریلیٹڈ قصص، ان کے آنے کی وجوہات، ان کے کیے ہوئے کام اور ان کی قوموں کے رد عمل، ان کا سب میں سے جو اللہ نے چاہیں گے ان میں ان کا تذکرہ موجود ہے جو ہم آگے سنیں گے۔ اچھا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ہی سیدھی اور دو ٹوک ایسی بات کرنے والے ہیں، ہم نہ سن کر بھی نہ انسنی کر جاتے، یعنی ہم جان بوجھ کر، وہ محاورہ ہے نا کہ بلی جب کبوتر کو دیکھتی ہے نا، کبوتر جب بلی کو دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بلی کو تو نہیں دیکھا، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ بلی نے تو اس کو دیکھ لی ہے، کہ اس کے آنکھیں بند کرنے سے اس کی جان بچتی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں تو مجھے بلی نظر نہیں آ رہی، حتیٰ کہ بلی کی تو کھلی ہے نا، اس نے تو کبوتر کو دیکھ لیا، وہ پھر جبٹ کر کبوتر کو۔ تو ہم بھی ان آیات کو جو ہم سنیں گے، ہمارا بھی مثال ایسے ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری اصلاحیں فرما دے۔ سخت الفاظ ہیں لیکن رب کے سچے ہیں، اللہ ہمیں اس کی سمجھ اور اس کے مطابق ہماری نوک پلک زندگی کی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اقتربا، قریب پہنچ گیا، للناسی، لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کے حساب کتاب کا وقت، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت ان کے قریب پہنچ چکا۔ اب ہر دن کیا کر رہے ہیں؟ قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، یا ہر دور کے لیے یہ آیت اللہ نے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا کہ کل یہ نہ کہہ سکے کہ یار اور کتنی قریب یا فلاں قریب، کوئی مخ یا کوئی رخنہ نہ نکال سکیں۔ اللہ نے لفظ ہی ایسے استعمال کیے کہ لوگوں کے حساب کتاب یعنی قیامت کا وقت ان کے قریب آ چکا۔ اب روزانہ ہم ایک وقت گزارتے ہیں، ایک دن اور قیامت کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی قیامتوں میں سے ایک چھوٹی قیامت تو اس دن آ جائے گی جس دن ہماری سانسیں ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے، جس دن ہمارے اپنے پیارے ہمیں قبر میں ڈال دیں گے، اور اگلے 15 سال بعد ہمارا نام و نشان بھی نہیں رہنا۔ 15 سالوں میں شاید کوئی عید پہ آئے، کوئی شبرات پہ آئے، جو اس طرح جو قبرستانوں میں ہے، پھر ایک لمٹ آئے گا 30-35 سال بعد بے نام و نشان ہو جائیں گے، یاد ہی نہیں رہے گا معاشرے میں، اور اگلے 40 یعنی ٹوٹل 80 سال بعد، آج سے جو 80 سال پہلے زندہ تھے نا، کوئی یاد ہی نہیں ہے کسی کو کون تھے معاشرے، ہلکا سا بھنک بھی نہیں جاتی کہ یار کون تھا وہ، جی فلاں کے پیو کا پیو تھا، وہ ختم، دی اینڈ۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا، اور لوگوں کی کیا حالت ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، وہ اس دن سے غفلت برت کر، اور معرضون، اور اعراض اور انکار ہو کر بیٹھے ہیں۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ غفلت کا مطلب کہ جب انسان کو پتا ہے کہ جو وہ بولتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اس کے باوجود اگر وہ الٹا کام کر، یہ سمجھ کر کہ یار خیر ہے، خیر کی جائے گی، یا بات نہیں کوئی ایسا، تو اسے کہتے ہیں ٹھیک کہ دیکھی جائے گی، اگے نیکیاں بڑی کی تھی ان کو نصاب برابر ہو جاسی، بیلنس ہو جاسی، ٹھیک ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ جو ہمارے ایک جو جملے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اسے، اور مسلمان اور کافر، نہیں، اعراض اگلا کافروں والا، ٹھیک ہے۔ غفلت میں یہ ہے کہ مسلمان ہو کر بھی یہ بات بھول جانا کہ اللہ اس کے ہر عمل سے واقف ہے، دیکھ رہا ہے، جو وہ بولتا ہے رب سنتا ہے، جو وہ سوچتا ہے رب وہ بھی جانتا ہے، جو عمل کرے گا جائے گا۔ جب یہ بات انسان کو پلے پڑ جائے نا، تو پھر بتائیں کوئی کسی کا دھوکہ دے گا، ٹھیک ہے، وہ تو اپنی قبر خراب کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ میں ہے انسان، ٹھیک ہے، اور معرضون کا مطلب ہے بالکل انکار ہی کر کے بیٹھے ہوئے، جیسا کفار ہیں، وہ تو سمجھتے ہی نہیں قیامت آئے گی یا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ لوگوں پر ان کے حساب کا وقت ہے، قریب پہنچ چکا، اور لوگ دو حصوں میں بٹ چکے ہیں، جان کر انجان بن گئے ہیں، یا بالکل ہی انکار کفر کہہ سکتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی، جب لوگوں کو کوئی چیز سنائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، اس میں بھی نا ایک سب سے ناپسند گروہ ہے کہ جو نصیحت کی بات سنتا ہی نہیں ہے، یا سنے گا نا ایسے سنے گا جیسے انسان کوئی اہمیت والا، جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں نا، 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بندہ بات کر رہا ہے کہ فضول چیز بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات کو ہم اہمیت نہیں دے کر اس کی بات کو جو ہے نا
सुनी अनसुनी या एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना या बगैर अहमियत के उसको गुजार देते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वमा यअतीहिम, नहीं पहुंची इन लोगों के पास बिन ज़िक्रिन, कोई नसीहत की खबर, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, मुहदसिन, और मुहदसिन हदीस से निकला है। जब भी कोई नई बात पहुंचती है इल्लस्तमाऊहु, ये कि वो नहीं सुनते, वहुम यलअबून, खेल तमाशे। यानी कि हमें हुक्म क्या है कि जब कुरान पढ़ा जाए फस्तहु, इसे कान लगाकर सुनना है, ठीक है। लअल्लकुम तुरहमून, सूरह आराफ के आखिर में आता है कि तुम पर रहम किया जाए। तो ये इसको खेल तमाशा समझकर, जिस तरह यकीन करें कुछ लोग खबरें इतनी इत्मीनान से सुनते हैं जो आधे से ज्यादा क्या होती हैं, झूठ होती हैं, ठीक है जी, जियो जाओ जी, जियो लाओ, खबर सुननी है, जियो लाओ। वो इतनी बेचैनी और इतनी क्या है जी, जलसे क्या है जी, पीटीआई क्या है जी, नून लीग क्या है जी, फलां क्या है जी, वो दुनिया की जो खबरें हैं जो आधा सच आधा झूठ होती हैं, वो कान लगाकर सुनते हैं। वहुम यलअबून, और जो सुनने वाली बात है उसको खेल तमाशा समझकर निगलेक्ट कर देते हैं, सुनते ही नहीं हैं। अच्छा जी, अल्लाह ने इन जैसों के दिलों का हाल बयान किया है। लाहियतन कुलूबुहुम, इन जैसे दिल जो है ना, इनके गाफिल हो चुके हैं इनके दिल। ये गफलत के दिल की निशानी है। अगर इंसान अल्लाह का हुक्म गौर से सुनता है ना, समझ लें उसका दिल अल्लाह ताला ने सुनने और समझने वाला बनाया है। लेकिन जिसको अल्लाह और उसके रसूल की बात चुभ जाए, बोझ लग जाए, और वो ऐवी सुने या ना सुनने वाली बात करे, तो अल्लाह ने कहा लाहियतन कुलूबुहुम, ये जैसे लोग इनके दिल जो है ना वो गफलत वाले हैं। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें ऐसे दिल ही ना अता फरमाए जो उसकी याद से गाफिल हों, और हमें अल्लाह ऐसे दिल अता फरमाए जो उसकी सुनकर उसके मुताबिक ज़िंदगी की नोक पलक बरतने वाला बना दे। अच्छा जी, आगे जी, कुफार के ना सेवन किस्म के जो हैं एतराज़ात हैं जो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करते थे। उनमें से आज हम अपने वक्त के हिसाब से खाली शायद ये दो ही कर सकें। पहले दो के बाद ना अल्लाह ने उन दो का जवाब दिया है, हम यहीं पर रोक देंगे। अच्छा, रब ने कहा व असर्रुन नजवा, सीधी आवाज़ में, हल्की खुसर फुसर आवाज़ में, नजवा वो काना फूसी करते हैं, सरगोशी करते हैं। आपस में हल्की सी सरगोशी की आवाज़ में काना पूसी या सरगोशी करते हैं। क्या सरगोशी करते हैं? कौन लोग करते हैं? अल्लज़ीना ज़लमू, जो जालिम हैं। जालिम लोग जब हक को सुनते हैं ना, तो आपस में कान में सरगोशी करते हैं। ज़रा सरगोशी सुने और देखें कि हमारा मुआशरा किस तरह 100% उस पर है। कहते हैं हल हाज़ा, ये तो है, इल्ला बशरुन, एक बशर, मिस्लुकुम, हम तुम्हारी तरह का। यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया कराम को बशर समझते ही नहीं थे कि ये इंसान कोई नबी हो ही नहीं सकता। यानी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो हमारी तरह का एक क्या है जी, इंसान है। अब जो ये सोचता है ना कि ये हमारी तरह का एक इंसान है, और अल्लाह ने अगर रसूल भेजना होता, सूरह बनी इसराइल में क्या सुना था अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला कोई मलाकर रसूल, अगर दुनिया में कोई रसूल भेजना होता ना अल्लाह ने, तो फरिश्ते भेजता, इंसानों को भेजने की क्या ज़रूरत थी। और अगर इंसान भेजता ही तो अबू जहल क्या कहता था? सरदार में से हम मर गए कि अल्लाह ने, जिसका बाप भी कोई नहीं, ठीक है, जो इंतहाई गुर्बत में बकरियां चराता है, अगर अल्लाह ने रसूल भेजना भी था तो मुआज़ अल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए, इसको रसूल बनाना था। अगर बनाना होता तो हम मर गए थे। अबू जहल एंड कंपनी यूं इशारे करते थे कि बनाना होता, अव्वल तो बशर रसूल हो ही नहीं सकता। ये उनका ईमान था कि बशर रसूल नहीं हो सकता, और अगर अल्लाह ने बशर बनाना ही था रसूल, तो हम जो सरदार थे वो इसके लायक थे। ये पहला था। आज भी उम्मत मुस्लिमा में एक ग्रोह ऐसा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर समझना, बल्कि अगर कह दो ना कि वो है बशर हैं, तो वो समझ तौहीन समझते हैं, और पता नहीं शायद क्या क्या कुछ आगे निकल जाते हैं।
مارنے کو دوڑتے بس بہرحال جو ہے کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ جو منکر ہوتے ہیں، جو کافر ہے نا، ابو جہل کا عقیدہ تھا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، اور جو یہ کہے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، پھر اس کے عقیدے میں اور ابو جہل کے عقیدے میں پھر فرق باقی نہیں رہتا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ دوسرا، افتأتون السحر، کیا تم نہیں دیکھتے اس کے جادو کو جو یہ لایا ہے، وانتم تبصرون، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ جادو لایا ہے۔ یعنی دوسرا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری جانے والی کتاب ان احکامات کو وہ جادو کے کلمات سمجھتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو بڑی آج ہم صرف سنیں گے کہ یا تو وہ بشر نہیں سمجھتے تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، اور جو کلمات ان پر اترے ہیں وہ صرف جادو کے کرتب کے جملے سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ اچھا، اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے خود دیا۔ یہاں ہم بات ختم کرتے ہیں۔ قال، کہا یا کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربی، میرا رب، یعلم القول، جانتا ہے تمہارے منہ سے نکلے ہوئے قول کو، جو تم یہ منہ سے نکلی ہوئی بات کر رہے ہو نا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا اور نبی جادوگر ہے، اللہ جانتا ہے تمہارے اس قول کو، اور خالی تمہارے کو نہیں، فی السماء، آسمان میں جو کچھ بات ہوتی ہے، والارض، اور جو کچھ زمین پر بات ہوتی ہے، سب جانتا ہے، وہو السمیع العلیم، کیونکہ وہ بہت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ لکھ رکھی ہیں تمہاری رب نے یہ باتیں، قیامت کے دن وہ تم کو بتائے گا کہ تم میرے اللہ کے پیغمبر کو جادو کر اور اس کو انسان نہیں تصور کرتے تھے، تو یہ باتیں اللہ نے سن بھی لی ہیں اور لکھ، یعنی کہ وہ جان بھی لی ہیں۔